اللہ اکبر اللہ اکبر النبي مصطفى وصلى وسلم وبارك على نبينا المصطفى وعلى آله وصحبه نجوم الهدى وقادة التقى ما بعد. عزیز بچوں، یہ ہے کتاب جلالین شریف. اس کتاب سے پہلے ایک دو باتیں سمجھ لیں، بہت مختصر طریقہ. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ دنیا میں خود ایک انسان کے کلام کو دوسرا انسان جب سمجھاتا ہے تو اس کی مافی ضمیر کو سمجھانا بھی بہت سی مرتبہ مشکل ہو جاتا ہے. مثلا مفتی صاحب نے کوئی بات کہی، بعض مرتبہ ان کے دل میں اس کلام سے کیا مطلب ہے میرے لیے سمجھانا مشکل ہو جاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ ہمارے وہاں ایک کتاب لکھی جاتی ہے، پھر اس کی شرح لکھی جاتی ہے. اس بچے کو کہیے کہ وہ اندر ہی بیٹھ جائے تاکہ کبھی ضرورت پڑے. ایک کتاب لکھی جاتی ہے، پھر اس کو سمجھانے کے لیے پھر شرح لکھی جاتی ہے، پھر اس کو سمجھانے کے لیے پھر شرح لکھی جاتی ہے. مثلا میں ایک موٹی سی مثال دوں، اگر آپ نے نحو میں پڑھی ہو قافیہ، تو قافیہ لکھنے والے مصنف نے قافیہ لکھی، لیکن آپ کی کتاب کو سمجھانے کے لیے شرح جامع لکھی گئی. شرح جامع سمجھانے کے لیے پھر مستقل کتاب آئی. یہ ہے صاحب کتاب کی مافی ضمیر کو ادا کرنا. ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صفت خاصہ تھی، اور وہ صفت خاصہ ہے جوامع الکلم. ہر نبی کی کچھ نہ کچھ صفات ہوا کرتی ہے جو صفت خاصہ ہوتی ہے. مثلا عیسیٰ علیہ السلام کو روح اللہ کہا گیا. وہ ایک مخصوص وجہ کی بنیاد پر کہ آپ کی روح کو بلا باپ کے اللہ تعالیٰ نے منتقل فرمایا، اس لیے آپ کو روح اللہ کہا گیا. موسیٰ علیہ السلام کو کلیم کہا گیا، اس لیے کہ صفت کلام انتہائی درجہ مع اللہ تبارک و تعالی آپ میں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت جوامع الکلم. پھر یہ بھی مسئلہ ہے کہ بہت سی صفات نبی کی وہ ہوتی ہے کہ جو امت میں منتقل ہوتی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی صفت خاصہ میں ایک صفت یہ تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو صفت کلام سے اللہ تعالیٰ نے کثرت سے نوازا تھا، تو آپ کی امت میں بھی بہت سارے اولیاء اللہ وہ پیدا ہوئے. اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا بھی مسئلہ رہا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت خاصہ جوامع الکلم، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی امت کو جوامع الکلم بنایا. جیسے نبی علیہ السلام کی ایک مختصر سی بات میں بے شمار مسائل، تو امت میں بھی ایسے افراد پیدا ہوئے کہ جس میں ایک کلام کرتے ہیں پھر اس میں سے مسائل نکلتے چلتے ہیں. اسی لیے قدوری شریف لکھی گئی تو اس پر ہدایہ لکھی گئی. پھر ہدایہ کو حل کرنے کے لیے بہت ساری کتابیں لکھی گئی. پھر ان کتابوں کو حل کرنے کے لیے بھی مستقل کتابیں آئی. تو یہ امت پرتو ہے نبی علیہ السلام کا، اور امت نبی علیہ السلام کی صفت خاصہ امت کو بھی دی گئی. میں سے یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ دنیا میں کسی انسان کی مافی ضمیر کو سمجھانا میرے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے، تو پھر ذات وحدہ لا شریک کی مافی ضمیر کو سمجھانا یہ تو بہت ہی مشکل، انتہائی درجہ مشکل. اسی لیے کسی نے ایک بہت اچھی بات کہی کہ قیامت کا سویرا ہو جائے گا، قرآن کریم کا کما حق ہو، حق تو کوئی ادا کر ہی نہیں سکتا، اس کو کھول ہی نہیں سکتا.
ہر دور میں لوگ اپنے اپنے اعتبار سے کاوشیں کوششیں کرتے ہیں اللہ کے اس قرآن کو کھولنے کی کتاب کو۔ وجہ کیا ہے؟ ماتن کے متن کی شرح کرنے کے لیے شارح کا علم ماتن سے زیادہ ہونا چاہیے۔ اصول یاد، یہ اصول یاد رکھیں۔ جو شارح ہوتا ہے ماتن کے متن کی شرح کرنے کے لیے شارح کا علم ماتن سے زیادہ یا کم سے کم اس کے ہم پلہ تو ہی کسی ماتن کے متن کی شرح ہو سکتی ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ ماتن سے نیچے درجے کا علم رکھنے والا وہ ماتن کی شرح کیا کرے؟ تو یا تو اس سے زیادہ ہو یا کم سے کم ہم پلہ ہو۔ ہم قرآن کریم کی شرح کیا کریں گے جبکہ نہ ہم رب کے اوپر ہو سکتے ہیں نہ برابر ہو سکتے ہیں، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہو سکتا ہے۔ تو ہم قرآن کی شرح کیا کریں گے؟ قرآن کی کیا تفسیر کر سکتے ہیں؟ پھر اس کے ساتھ شارح کس کو کہتے ہیں؟ شارح کہا جاتا ہے جو ماتن کی مختصر کلام کی وضاحت کرے۔ نمبر 2، ماتن نے کوئی بات لکھی ہے اس کو مدلل بالدلائل کرے۔ نمبر 3، اس کی پیچیدگیوں کو صاف کرے۔ نمبر 4، اس کے اعرابی وجوہات کی وضاحت کرے اور اس کے کلام کی تشریح کرے۔ یہ ہیں شارح کی ذمہ داری۔ یہ عام کتابوں میں تو یہ ساری باتیں چاہیے، جتنی دنیا کی کتابیں ہیں ان سب کے اندر یہ باتیں شارح کے لیے ضروری ہیں، لیکن قرآن کریم ایک ایسا متن ہے کہ اس کے لیے ان چیزوں کے علاوہ اور ایک چیز چاہیے، اور وہ چیز کیا چاہیے؟ اس قرآن کو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے ذات اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا، جو صاحب وحی ہے، جس پر یہ قرآن اترا، وہ براہ راست مخاطب ہے۔ وہ اس قرآن کو کیا سمجھے؟ صرف اعرابی حل، مختصر کی وضاحت یا تشریح یا مدلل، اتنی بات کافی نہیں قرآن کریم کے لیے۔ یہاں یہ بھی دیکھا جائے گا کہ جس ذات اقدس پر اترا ہے اس ذات اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کو کیا سمجھا، اس لیے کہ وہ اللہ کے براہ راست شاگرد ہیں، تو وہی سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں کیا فرمایا ہے۔ اس لیے قرآن کی تفسیر کے لیے شارح کی جو باتیں ہیں اس کے ساتھ یہ بھی ضروری ہے۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر ان لوگوں کی باتوں کا اعتبار ہوگا جنہوں نے وحی کو اترتے دیکھا اور جو براہ راست شاگرد ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جس کو اقوال صحابہ کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد ان لوگوں کے اقوال کو بھی اس تفسیر کے لیے لیا جائے گا جنہوں نے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین سے علوم کو لیا، جو براہ راست صحابہ کے شاگرد، یہاں تک کہ اقوال مستدل، یعنی قابل استدلال، قابل دلیل، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس آیت سے کیا بیان فرمایا اپنے قول اپنے عمل سے، صحابہ کرام نے اس کو کیا بیان کیا، تابعین نے کیا بیان کیا، بعض لوگوں نے اس سے آگے تبع تابعین کو بھی لیا ہے، یہاں تک کہ اقوال و افعال اپنی جگہ قابل استدلال ہوں گے۔ تو تفسیر میں ان چیزوں کو مد نظر بھی رکھا جائے گا۔ صرف اعراب کو حل کر لینا، صرف مختصر بات کی وضاحت کر لینا یہ کافی نہیں ہوگا۔ صاحب شریعت نے اس کی کیا تفسیر کی اس کو بھی دیکھا جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ آج کل ماڈرن زمانے میں لوگ اس قرآن کریم کو عقلیات پر سوچنا چاہتے ہیں۔ عقلیات میں آگے چل کر ایک دو باتیں اور بتاؤں گا۔ عقلیات پر قرآن کریم کو سوچنا اور نقلیات کو کالعدم قرار دینا یہ بالکل جہالت ہے۔ ابو داؤد شریف میں روایت ہے،
نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے قرآن کریم کی تفسیر کی، من فسر القرآن بے رائی وہ اصاب فقط اخطا، اور اس نے صحیح بیان کیا تو بھی غلطی کی. تفسیر کر رہا تھا رائے سے، اگرچہ اس کی رائے کہیں حدیث سے موافق پر بھی گئی، لیکن اس نے اس حدیث کو مد نظر نہیں رکھا، اس نے تو اپنی رائے کو، عقل کو مد نظر رکھا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے فقط اخطا، باوجود کہ روایت مل رہی ہے لیکن اس کے اوپر یہی کہا جائے گا کہ اس نے خطا کی. یہی وجہ ہے کہ آپ الفوز الکبیر میں پڑھو گے تفسیر بالرائے کی تاریخ. شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں من فسر القرآن بالہوا او بالتعبیر من عند نفسہ، جو قرآن کریم کی تفسیر کرتا ہے اپنی خواہشات یا اپنی رائے سے، اس طرح پر قد تغیر المسائل المجموع علیہ، اس طرح پر کہ وہ مسائل مجموع علیہ کو بدل دیتا ہے. والعقائد وقد تغیر العقائد المجمع علیہ، اور مجمع علیہ عقائد کو بدل دیتا ہے. تو تفسیر بالرائے آپ بہت ساری تفسیریں پڑھو گے. علامہ طنطاوی رحمۃ اللہ علیہ کا آپ نے نام سنا ہوگا، مصر میں پیدا ہوئے، جامعہ ازہر میں اعلیٰ درجے کے مدرس تھے، بہت اونچا علم تھا. لیکن علامہ طنطاوی نے موجودہ زمانے میں موجودہ ماڈرن علوم کو لے کر قرآن کریم کی تفسیر کی، اگرچہ ان کا منشا یہ تھا جو ان کے مقدمے سے معلوم ہو رہا ہے کہ وہ موجودہ علوم کو قدیم علم کے ساتھ ملانا چاہتے ہیں تاکہ ہمارے طلباء ان قدیم علوم کے ساتھ موجودہ ٹیکنالوجی اور موجودہ علوم کو بھی سمجھیں. لیکن تفسیر کرتے ہوئے حضرت کو موجودہ علوم کے اوپر اتنی تفسیر ہو گئی کہ قدیم علوم نبوی اور علوم صحابہ مغلوب ہو گئے، جس کی بنیاد پر ہمارے اکابر نے علامہ طنطاوی کی تفسیر دیکھنا طلباء کے لیے یقیناً جو ہے ضرر رسا قرار دیا. پھر طالب علم جو ہے وہ حدیث کو کالعدم سمجھے گا، صحابہ کی بات کو کالعدم سمجھے گا، اور موجودہ علوم کو اصل اصول سمجھ لے گا. یہ بنیادی بات ہے علامہ طنطاوی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر. بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ حق تعالی جل شانہ کے اس قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے جہاں اعراب کی وضاحت، جہاں مختصر کی وضاحت، پیچیدگی کی وضاحت، اور اس کے علاوہ جن چیزوں کی جو ایک شارع کو ضرورت ہوتی ہے، اس کے علاوہ کلام رسول صلی اللہ علیہ وسلم اصل اصول، اس لیے کہ وہ شاگرد ہیں رب کریم، پھر ان کے شاگرد حضرات صحابہ، پھر ان کے شاگرد تابعین، پھر ان کے شاگرد تبع تابعین. اس کے ساتھ بہت سے لوگ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ ہم عربی زبان پر قادر ہے اور عربی زبان سے خوب واقف ہیں، اس لیے ہم قرآن کریم کو سمجھ لیں گے. اقوال رسول و اقوال صحابہ و اقوال تابعین و تبع تابعین کے علاوہ قرآن کریم سمجھا ہی نہیں جا سکتا. الاتقان فی علوم القرآن جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی بڑی زبردست کتاب ہے. الاتقان میں جلد ثانی میں علامہ سیوطی نقل فرماتے ہیں وقال ابو عبد الرحمن السلمی، بہت بڑے تابعی ہے ابو عبد الرحمن السلمی رحمۃ اللہ علیہ، قریباً 38 سال یا 40 سال تک مسجد نبوی میں بیٹھ کر صرف قرآن پڑھاتے رہے، ناظرتاً و حفظاً. بہت بڑے محدث. کسی نے ان کو سوال کیا، بخاری شریف میں کسی نے ان سے سوال کیا کہ حضرت آپ اتنے بڑے محدث ہیں اور آپ اسی قرآن کے پڑھنے پڑھانے میں لگے ہوئے. فرمایا مجھے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ نے یہاں چپکا رکھا ہے. بس اس حدیث کی بنیاد پر میں نے اشتغال بالحدیث کو چھوڑ کر کے اشتغال بالقرآن اختیار کیا. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مقاصد میں پڑھنے پڑھانے والے علماء
یا حفظاً پڑھنے پڑھانے والے علماء کو اپنی تحقیر نہیں سمجھنا چاہیے. ان کا مقام بہت بڑا ہے، اس لیے کہ وہ قرآن پڑھاتے ہیں. یہ ابو عبد الرحمن السلمی رحمۃ اللہ علیہ کا قول الاتقان فی علوم القرآن میں نقل کیا ہے کہ ہم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، تعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہم نبی علیہ السلام سے صرف قرآن نہیں سیکھتے، نبی علیہ السلام سے قرآن کے ساتھ قرآن علم بھی سیکھتے تھے اور عمل بھی سیکھتے تھے. یہی وجہ ہے کہ موطا امام مالک میں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باب میں ہے کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے سورہ بقرہ 8 سال میں سیکھی. موطا امام مالک میں 8 سال. اب آپ بتائیے ان کی عربی زبان تھی یا نہیں؟ فصیح اللسان. پھر 8 سال کیوں لگتے ہیں؟ اسی لیے لگے کہ صرف عربی زبان کافی نہیں ہے، وہاں قول رسول و فعل رسول اصل اصول، اور جب تک وہ نہیں آئے گا وہاں تک قرآن کریم کی تفسیر کا مطلب ہی نہیں آ سکتا. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے موطا امام مالک ہی میں ہے کہ ہمارے زمانے میں جو سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کو سیکھ لیتا تھا، ہمارے وہاں اس کو تفوق کا درجہ حاصل ہوتا تھا. جیسے ہم کسی کو مفتی کہہ دیتے ہیں، کسی کو تخصص فی الحدیث، تو ہمارے صحابہ میں وہ متفوق یعنی سب سے اونچے ٹاپ لیول کا سمجھا جاتا تھا. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے وہ سارے علوم سیکھے. معلوم ہوتا ہے صرف عربی زبان کافی نہیں ہے، اس کے ساتھ کلام رسول بھی ہونا چاہیے، تبھی جا کر تفسیر معتبر ہوگی. اب ایک ذرا کا اشکال بھی حل کر دیں. اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ. ہم نے قرآن کو آسان کر دیا. اور آپ کہو گے کہ تو ایسی تقریر کر رہا ہے کہ جس سے مشکل سمجھ میں آ رہی ہے. قرآن خود کہہ رہا ہے کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ، اور ہماری تقریر ایسی ہو رہی ہے کہ جس سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ میں نہیں کہہ رہا ہوں. میں بہت نیچے اتر کر ایک کتاب کا حوالہ دوں، فضائل اعمال. اس میں فضائل قرآن میں آپ دیکھیں حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ تفسیر کرنے کے لیے 12 علوم کی ضرورت ہے. تفسیر کے لیے یہ نہیں کہ کوئی معرف القرآن لے کر کے بیٹھ گیا اور تفسیر ہو گئی. یہ نہیں کہ کوئی عربی زبان پڑھ کر کے کہیں ندوے سے آ گیا یا عربستان سے آ گیا اور وہ تفسیر کرنے بیٹھ گیا. یہ نہیں، اس کے لیے 12 علوم کی ضرورت ہے. اور ان علوم کے ساتھ ساتھ جو میں نے اصل بتایا، اقوال و افعال رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اقوال و افعال صحابہ، تبھی جا کر قرآن سمجھ میں آ سکتا ہے. تو اب پھر وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ کا کیا مطلب ہوگا؟ لِلذِّكْر کا لفظ خود ہی اشکال کو حل کر رہا ہے. قرآن میں علوم 2 طرح ہیں، ایک پند و نصائح. ذکر کا معنی نصیحت، اور ایک وہ علوم ہے جن کا تعلق عقائد و مسائل سے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ. اب تعالیٰ فرماتے ہیں کہ عبرت اور نصیحت حاصل کرنے کے لیے تو میرا قرآن بہت آسان ہے. میں نے واقعات پیش کر دیے ہیں، کبھی نوح علیہ السلام کا، موسیٰ علیہ السلام کا، فلاں کا، اور موٹی موٹی زبان میں نے دلائل پیش کیے ہیں. آسمان دیکھو، زمین دیکھو، پہاڑ دیکھو. اب اس میں کوئی دماغ دوہرانے کی ضرورت پڑی؟ ان مسائل کا تعلق وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، ہم نے قرآن آسان کیا نصیحت کے لیے. یعنی نصیحت کی جو باتیں ہیں نا، اس کے لیے آپ کو بہت زیادہ علوم اور عقل کی ضرورت نہیں پڑے گی. باقی عقائدی جو مسائل ہیں، جو علمی مباحث ہے، اس کے لیے ان تمام علوم کی ضرورت پڑے گی جس کو ابھی ذکر کیا گیا. ورنہ تو فوراً آپ کو ابھی اشکال ہو جائے گا. ہدی للمتقی، قرآن کریم ہدایت ہے متقیوں کے لیے. ذہن میں سوال ہوگا متقی تو خود ہدایت یافتہ کو کہتے ہیں، تو ابھی ہدایت کی کیا ضرورت پڑی؟ فوراً اشکال ہوگا یار. اب آپ بیان کرتے رہو تقوی کے مراتب ہے، ایک ادنا درجہ، ایک اوسط، ایک اعلیٰ. پھر متقی کس کو کہتے ہیں؟
یہاں علوم کی ضرورت پڑی جاتی ہے۔ باقی یہ کہ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت، اس کے لیے کسی جو ہے عقل دورانے کی ضرورت نہیں ہے، موٹی موٹی باتیں ہیں، آپ اس کو سمجھ لو۔ یہ ہے مطلب وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ، سمجھ میں آئے؟ ورنہ کہیں آپ اس آیت سے یہ استدلال اشکال کر دو کہ قرآن تو خود ہی کہہ رہا ہے کہ ہم نے قرآن کو آسان کر دیا ہے، اور تو کہہ رہا ہے کہ قرآن مشکل ہے۔ دو طرح کے علوم قرآن کریم، ایک کا تعلق مسائل سے ہے، اس کے لیے کوئی اتنے زیادہ علوم کی عقل دورانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک کا تعلق عقائد اور علمی ابحاث سے، جیسے بعض الموت کے مسائل، مثلا یہ کہ یہود نے آپ کو سوال کیا یسألونک عن الروح، تو اللہ نے جواب دیا روح من امر ربی، میرے رب کا حکم ہے۔ اب اس میں تفصیل کرتے رہو، میرے رب کے حکم سے کیا مطلب؟ پھر یہاں روح سے کس کی روح مراد ہے؟ انسان کی روح، حیوان کی روح، یا جبریل مراد ہے؟ وہ بھی تو روح القدس ہے۔ یا پھر ملائکہ مراد ہے؟ کون سی روح مراد ہے؟ یا پھر روح عامہ مراد ہے؟ پھر نبی کو روح کا علم دیا گیا یا نہیں؟ یہ وہ ابحاث ہیں جس کے لیے علم کی ضرورت ہے، تو سمجھ میں بھی آ۔ ایک بات تو یہ ہو گئی، دوسری بات یہ سمجھو کہ وحی الہی کی ضرورت کیوں پڑی، یعنی اس قرآن کی ضرورت کیوں پڑی؟ ایک سیدھا سا مسئلہ ذہن میں یہ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عقل اور باشعور بنایا، تو پھر کیا ضرورت پڑی ہے کہ ہمیں یہ وحی کی ضرورت پڑ گئی؟ اس کا مختصر جواب سن، اللہ تعالیٰ نے پہلے تو ہمارے حواس سے خمسہ بنایا، 5 وہ اعضاء ہیں جس سے آپ علم حاصل کر سکتے ہیں۔ ایک آنکھ ہے، ناک ہے، زبان ہے، کان ہے۔ آنکھ سے دیکھنے کا کام، ناک سے سونگھنے کا کام، زبان سے چکھنے کا کام، کان سے سننے کا کام، اور 5واں کسی چیز کو پکڑ کر کے اس سے علم حاصل کرنا۔ یہ تعالیٰ نے پورے بدن میں رکھا ہے، اور پورے بدن میں زیادہ طور پر ہاتھ میں رکھا، اور ہاتھ میں زیادہ طور پر انگلیوں میں رکھا، اور انگلیوں میں سب سے زیادہ پکڑ کر کے علم حاصل کرنے کا جو علم رکھا ہے وہ شہادت کی انگلی میں رکھا۔ یہ ترتیب، یہ ہے حواس سے خمسہ، لیکن ان کے علوم بہت محدود ہیں۔ آنکھ سے کان کا کام نہیں کر پاؤ گے، اور کان سے آنکھ کا کام نہیں کر پاؤ گے۔ سننے کا کام کان ہی کرے گا، دیکھنے کا کام آنکھ ہی کرے گا، چکھنے کا کام زبان ہی کرے گی۔ اب آپ زبان سے کہیں کہ اچھا یہ آواز آ رہی ہے تو بتا دے، تو یہ نہیں بتا سکتی، یہ کہے گی میں چکھ کر کے بتا سکتی ہوں۔ ناک کا کام سونگنے کا، وہ سونگنے ہی کے ذریعے سے علم دے گا، باقی اور علم نہیں۔ ہاتھ کا کام پکڑنے کا ہے۔ ان کے ذریعے سے حاصل ہونے والا علم محدود ہے۔ اب اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ایک اور سطح بنائی، وہ ہے عقل۔ ان 5 چیزوں سے علم تو حاصل کیا، لیکن اس میں جوہر کیا ہے، اس کو سمجھنے کے لیے عقل کی ضرورت ہے۔ عقل بتائے گی کہ تم نے جس چیز کو پکڑا ہے اس کی حقیقت کیا ہے، یہ کتاب ہے، پتھر ہے، کیا ہے۔ تم نے جس آواز کو سنی ہے وہ انسانی آواز ہے یا حیوانی آواز ہے۔ تم نے جس چیز کو سونگا ہے اس کی حقیقت کیا ہے، وہ وہیں سے یہ عقل بتائے گی۔ لیکن عقل بھی ایک محدود حد تک ہے۔ عقل نے یہ تو مجھے بتایا کہ تجھے پیدا کرنے والا اللہ ہے، عقل ہی بتا رہی ہے۔ زمین کو پیدا اللہ نے کیا، آسمان کو پیدا اللہ نے کیا، لیکن کیوں پیدا کیا یہ عقل کا کام ہے، یہ عقل کے بس میں ہے ہی نہیں۔ کس بنیاد پر اللہ نے میرا وجود دیا، یہ عقل کا کام نہیں۔ تو اب کس بنیاد پر، کس ضرورت کے لیے پیدا کیا، اس کے لیے وحی کی ضرورت ہے۔ تو وحی کس بنیاد پر ضرورت تھی؟ تاکہ منشأ ربانی کا پتہ چلے، اللہ کا منشا کیا ہے، اس کے لیے وحی الہی کی ضرورت تھی، اللہ تعالیٰ کی کتابوں کی ضرورت تھی۔ معلوم یہ ہوتا ہے
کہ وہی جو ہے وہ عقل سے بھی اوپر ہے۔ اب میں یہاں دو اشکال طالب علم مانا ہے وہ حل کروں۔ پہلا اشکال یہ ہے عقل کو پیدا کیا۔ بہت سے لوگ آج کل یہ کہتے ہیں کہ تمہارا قرآن بڑا جامع ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، جب اتنی کامل و مکمل کتاب ہے تو اس میں سائنس کہاں ہے، اس میں ٹیکنالوجی کہاں ہے؟ معلوم ہوتا ہے تمہاری کتاب ناقص ہے، الیوم اکملت لکم غلط ہے۔ عزیز بچوں، ہمیں ان اشکالوں کو آج کے زمانے میں جو ہو رہے ہیں ہمیں سمجھنا پڑے گا، اور اس کا جواب ہمیں قرآن و حدیث سے دینا ہوگا۔ لوگ سوال کرتے ہیں کہ قرآن میں سائنس کا ہے، اب وہ علماء جو کسی طرح سائنس اور ٹیکنالوجی کو گھسانے کی کوشش کر رہے ہیں اور کسی آیت کے ذریعے سے اس کو ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ غلط طریقہ ہے، قطعاً غلط ہے۔ سیدھا سا جواب اس اشکال کا یہ ہے کہ سائنس اور ٹیکنالوجی کا تعلق عقل سے، فلائٹ بنانے کا تعلق عقل سے، میزائل بنانے کا، یہ تمہارا عبدالکلام نے میزائل بنایا، اس کا تعلق عقل سے۔ ان ساری چیزوں کے بنانے کا تعلق عقل سے، تو یہ ساری ٹیکنالوجی اور سائنس کا تعلق تو عقل سے ہے جو نیچے کی سطح ہے، اور وہی تو اس کے اوپر ہے۔ تم نچلی چیز کو اوپر کیسے تلاش کرنے جا رہے ہیں؟ سمجھ میں بھی آیا؟ جس کا تعلق عقل سے ہے اس کو تو وہی میں کیسے تلاش کرو گے؟ وہی کا کام یہ نہیں ہے، وہی تو یہ بتانے کے لیے آئی ہے کہ تمہیں اللہ نے پیدا کیوں کیا، زمین کو کیوں پیدا کیا، آسمان کو کیوں پیدا کیا، کیا ضرورت پڑی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو پیدا کیا؟ عبادت مقصود تھی تو فرشتے بہت کافی تھے، اب تمہیں حل کرنا ہوگا کہ پھر انسان کو کیوں پیدا کیا۔ تو جو اشکال تم کر رہے ہو اس کی سطح تو بہت نیچے ہے، اس کا تعلق تو عقل سے ہے، تو تم نیچے درجے کی سطح کے مسائل کو اوپر کی وحی میں کہاں تلاش کرنے جا رہے ہو؟ قرآن کریم کا نزول اس لیے نہیں ہوا ہے، تو سمجھ میں بھی آئے ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ہماری زندگی کا مدار جو ہے وہ عقل پر کیوں نہیں رکھا، جبکہ عقل بھی تو راستہ بتاتی ہے، تو پھر اللہ کو وحی نازل کرنے کی ضرورت کیوں پڑی؟ کس بنیاد پر وحی نازل کرنا؟ اس کا مختصر جواب سمجھیں۔ عقل یقیناً راستہ بتاتا ہے، لیکن عقل خواہشات کے تابع ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ کبھی خواہش غلط راستہ بتاتی ہے تو عقل اس کے لیے دلائل فراہم کرتی ہے، غلط دلائل فراہم کرتی ہے۔ مولانا تقی صاحب عثمانی دعوت برکاتہ ملالیہ نے ایک واقعہ لکھا، پھر یہ واقعہ میں نے خود اس کتاب میں دیکھا جس کا حوالہ دیا گیا۔ علامہ بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے الفرق بین الفرق میں یہ واقعہ لکھا۔ عبید اللہ ابن حسن یا عبید اللہ ابن حسین کرامیتی، یہ 800 سال پہلے ایک آدمی پیدا ہوا، اور فرقہ کرامتہ اس نے ایجاد کیا۔ لکل ساقطۃ لاقطۃ، ہر گری پڑی چیز کو اٹھانے والا کوئی نہ کوئی تو ہوتا ہی ہے۔ اس کے ماننے والے بھی کچھ لوگ ہو گئے۔ اس نے اپنے ماننے والوں کو ایک مرتبہ ایک حکم نامہ لکھا، اور اس حکم نامے میں لکھا کہ میری عقل میں یہ بات نہیں آتی کہ جس بہن نے بھائی کے ساتھ ساری زندگی گزاری اور وہ بھائی اس بہن کے مزاج سے واقف ہے اور بہن بھائی کے مزاج سے واقف ہے مکمل طریقے، تو بھائی وقت آنے پر اپنی بہن کو دوسروں کے حوالے کر دیتا ہے نکاح کے ساتھ، جبکہ یہ میری بہن نہ اس کا مزاج جانتی ہے نہ وہ اس کا مزاج جانتی ہے،
اور میں دوسری کو اٹھا کر کے لے آتا ہوں نکاح کر کے، جو میرا مزاج نہیں جانتی، میں اس کا مزاج نہیں جانتی، تو کیا اچھی بات ہے کہ جس کے ساتھ ہم بچپن سے بڑے ہوئے اور ایک دوسرے کے مزاج سے خوب واقف ہے، اسی بہن کے ساتھ نکاح کیوں نہ کیا جائے؟ دلیل دے رہا ہے۔ دوسری دلیل اس نے دی کہ جو بہن میرے لیے کھانا بنا سکتی ہے، جو بہن مجھے پانی دے سکتی ہے، جو بہن میرا بستر بچھا سکتی ہے، جو بہن میری چادر کو درست کر سکتی ہے، جو میرا سارا کام کر رہی ہے، وہ میرا فراش کیوں نہیں بن سکتا؟ دو عقلی دلیلیں دی۔ اب آپ اس کے ان دونوں مسئلوں کے اوپر 1,00,000 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ لیں، لیکن اس سے مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ لا حول پڑھنے سے مسئلہ تھوڑے ہی حل ہوگا۔ ایسی بات ہے کہ آپ لا حول پڑھتے ہی رہے، مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ اس مسئلہ حل کرنے کے لیے آپ کو جواب کی ضرورت پڑے گی۔ اب اس نے عقلی طور پر اتنی مضبوط دلیل پیش کی ہے کہ آپ عقل کی بنیاد پر اس کو جواب دینا چاہیں تو جواب نہیں دے سکتے۔ عقل کی بنیاد پر آپ اس کو جواب دینا چاہیں تو کوئی جواب نہیں دے سکتے۔ لامحالہ آپ کو نقل میں جانا پڑے گا، نقل کے ذریعے سے آپ کو اس کو جواب دینا پڑے گا کہ آیا بہن سے نکاح کیوں حرام ہے، اس کی وجوہات کیا ہے، اور کن کن بنیادوں پر شریعت نے بہن سے نکاح کو حرام کرا دیا۔ وہ سارے مسائل کو آپ کو رکھنا پڑے گا، تب جا کر کے آپ اس کا جواب دے پائیں گے۔ میں یہ مثال اس لیے دے رہا ہوں کہ دیکھیے اس نے عقل کو بنیاد بنایا تو جو مسئلہ بیان کیا وہ سراسر خلاف شرع۔ اگر ہماری زندگی کا معیار عقل پر رکھا جاتا تو عقل خواہشات کے تابع ہے، اور خواہشات گناہ کا راستہ بتاتی ہے، تو لامحالہ عقل بھی ایسے ہی دلائل فراہم کرے گی۔ اس لیے ضرورت تھی عقل سے ہٹ کر کے ایسے مسائل کی جو منزل من اللہ ہو اور خواہشات سے پاک ہو، اور وہ ہے وہی۔ اب عقل اس کے لیے معین تو ہو سکتی ہے لیکن بنیاد نہیں ہو سکتی۔ لوگ عقل معین تو ہوگی، بنیاد نہیں ہو سکتی، یہ اس پر شریعت اور زندگی گزارنے کے مسائل نہیں ہو سکتے۔ یہ دو باتیں مجھے مختصر طریق پر قرآن کریم سے پہلے آپ کو کہنا۔ اس کے بعد نمبر 3، جس کتاب کو آپ شروع کر دیں وہ تفسیر ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ علامہ محمد بن احمد جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ، جو قریباً 864 میں وفات پائی ہے، انہوں نے سورہ کہف سے تفسیر کو شروع کیا تھا اور اخیر تک تفسیر فرمائی، آخری 15 پاروں میں۔ اس کے بعد پھر آپ نے شروع سے تفسیر کرنا شروع کیا اور اس میں الحمد شریف کی تفسیر ابھی لکھی تھی، اور جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ۔ جلال الدین رومی دو ہے، ایک تو یہ محمد بن احمد، یہ مفسر ہے، محدث ہے، اور ایک وہ جلال الدین رومی جو صوفی ہے، جو شمس تبریز کے جو مرید ہوتے ہیں، وہ اور ہیں۔ دونوں کا ادغام نہ ہے، وہ موضوع روایتیں بھی لا رہے ہیں، اور بقول ہمارے حضرت کے میرے نزدیک وہ جلال الدین رومی جو ہے ملحد ہے، شیخ یونس صاحب نے ان کو ملحد کہا ہے، اور اس کے دلائل بھی دیے ہیں جو حضرت کے دلائل اپنی جگہ ہیں۔ یہ وہ نہیں ہے، یہ محمد بن احمد جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ مفسر بھی تھے، محدث بھی تھے۔ قریباً 864 میں ان کی وفات ہوئی ہے۔ آپ نے سورہ کہف سے لے کر اختتام قرآن تک پھر شروع سے سورہ فاتحہ کی تفسیر کرنا شروع کیا، اور سورہ فاتحہ کی تفسیر مکمل ہوئی، بقرہ کی تفسیر ابھی شروع کرنا تاکہ دنیا سے رک سکے۔ آپ کے شاگرد رشید عبد الرحمن بن ابی بکر جلال الدین سیوطی، وہ محلی ہے، محلہ ایک شہر کا نام ہے۔ اسیوط
یہ بھی ایک علاقے کا، ایک قصبے کا نام، اس کی طرف منسوب ہے، اس لیے یہ سیوطی کہے گئے، وہ محلی کہے گئے۔ اور یاد رکھنے کے لیے بہت آسان ہے کہ پہلے 15 پاروں کی تفسیر سیوطی نے کی ہے، سین مقدم ہے، اور آخری 15 پاروں کی تفسیر محلی نے کی ہے اور میم بعد میں آتا ہے۔ یہ یاد رکھنے کے لیے سین مقدم ہے اور میم بعد میں ہے۔ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ سے لوگوں نے اصرار کیا، جن کی ولادت قریب 849 میں ہوئی ہے۔ اس کا مطلب یہ نکلا کہ محلی کے انتقال کے موقع پر آپ کی عمر قریب 16 سال کی رہی ہوگی۔ تو اس موقع پر بہرحال شاگرد ہیں محلی رحمۃ اللہ علیہ کے، آپ سے اصرار ہوا کہ آپ اس تفسیر کو مکمل فرمائیں، جو خود آپ فرماتے ہیں کہ لوگوں نے مجھ سے اصرار کیا، اس کی بنیاد پر میں نے اس تفسیر کو لکھا۔ آپ نے سورہ بقرہ سے تفسیر کو شروع فرمایا اور سورہ کہف تک۔ اسی لیے تمام تفاسیر الحمد شریف سے شروع ہوتی ہے، لیکن جلالین الحمد شریف سے شروع نہیں ہوئی، سورہ بقرہ سے شروع ہوئی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے سورہ بقرہ سے تفسیر کی ہے سورہ کہف تک، اور جلال الدین محلی نے کہف سے لے کر اخیری قرآن تک، اور پھر الحمدوں کی تفسیر بھی انہوں نے ہی کی تھی، تو ان کی تفسیر الحمد شریف کی جو تھی وہ اخیر میں رکھ دی ہے تاکہ ان کی تفسیر علیحدہ ہو جائے، ان کی تفسیر علیحدہ ہو جائے۔ اور چونکہ دونوں کا لقب جلال الدین ہے، اس لیے اس کو جلالین کہا گیا، تثنیہ ہے، اس لیے ان کو جلالین کہا گیا۔ وہ بھی جلال الدین ہے، یہ بھی جلال الدین ہے، اس لیے ان کو اس تفسیر کا نام جلالین رکھا گیا۔ بہرحال یوں کہیے کہ جیسے اردو کے اندر بہت سی تفاسیر وہ ہوتی ہے کہ جتنے الفاظ قرآن کے اتنے الفاظ تفسیر کے، جیسے بیان قرآن حضرت احمد ثانوی رحمۃ اللہ علیہ، یہ گویا کہ تفسیر کیا ہے، عربی ترجمہ ہے۔ جتنے الفاظ قرآن کے ہیں اتنے ہی الفاظ تفسیر کے، اور یہ کہاں تک چلا ہے؟ سورہ مدثر تک، یہاں سے لے کر سورہ مدثر تک۔ مثلا آپ پڑھو گے وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ، تو وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ میں جتنے الفاظ ہیں، جتنے حروف ہیں، آپ دیکھو گے اَيْ غِطَاءٌ فَلَا يُبْصِرُونَ الْحَقَّ، اتنے ہی الفاظ اور حروف میں تفسیر کریں۔ گویا یہ ایک عربی ترجمہ ہے، لیکن یہ تسلسل چلا سورہ مدثر پر۔ سورہ مدثر کے بعد جہاں تفسیر چلی ہے، جو جلال الدین رومی نے لکھی ہے آگے، وہاں کچھ آیات سے زیادہ تشریح ہے، برابر نہیں، آیت ہے تو کچھ زیادہ ہی تفسیر ہے۔ اسی بنیاد پر علماء نے لکھا کہ جب تفسیر کا غلبہ زیادہ ہو گیا قرآنی آیات کے مقابلے میں مدثر سے لے کر اخیر تک، تو اب تفسیری کتاب میں قرآن مغلوب ہو گیا اور تفسیر غالب آ گئی، اس لیے اگر ضرورت کی بنیاد پر بلا وضو بھی کبھی پکڑ لیا تو جائز۔ ہاں اگر برابر یا اخیر تک چلتا رہتا تو اس صورت میں قرآن غالب، مسئلہ بھی کچھ سمجھ میں آیا، تب تو قرآن غالب، لیکن مدثر سے لے کر کے تفسیری کلمات زیادہ ہو گئے، اس لیے قرآن مغلوب اور وہ الفاظ زیادہ ہو گئے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم بلا وضو کے پکڑ لیں۔ یہ تو ایک مسئلہ بیان کیا گیا ہے کہ کبھی اگر اس طرح ہو گیا تو ٹھیک ہے، لیکن یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم بلا وضو کے اس کو پکڑ لیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ بہرحال دو جلال الدین نے مل کر کے اس تفسیر کو لکھا، اس لیے اس کو جلالین کہا گیا۔ صاحب کتاب رحمۃ اللہ علیہ سب سے پہلے خطبے کے بعد جو کچھ باتیں، اب بسم اللہ پر کلام کرنا، یہ سب تو عربی اول سے پڑھتے چلے آئے ہیں۔ طلباء کے لیے بیکار کی تقریریں ہیں کہ بخاری شریف میں بھی یہی تقریریں ہو، جو ہے مشکات میں بھی یہی تقریریں ہو۔ یہ ضرور ہے کہ بسم اللہ پر جب کلام کیا جائے تو جس کتاب کے شروع میں بسم اللہ ہے اس کتاب کی مناسبت سے کلام کیا جائے، یہ اصول یاد ہے۔ اگر آپ نحو پڑھا رہے ہیں یا پڑھ رہے ہیں تو بسم اللہ پر کلام نحوی اعتبار سے کرو،
یا معذوف کیا نکالو گے، اس کی ترکیب کیا ہوگی وغیرہ. اور اگر آپ صرفی اعتبار سے تو پھر اس صورت میں صرفی کلام بسم اللہ پر ہونا چاہیے. اور اگر آپ فصاحت و بلاغت کی کتاب مختصر المعانی وغیرہ تو پھر اس میں فصاحت و بلاغت پر کلام ہو. اور اگر آپ فقہ کی کتاب قدوری یا نور الرضا کا آغاز کر رہے ہیں تو بسم اللہ پر اسی حیثیت سے گفتگو ہونی چاہیے کہ آیا بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے مسئلے کے اعتبار سے اس کا پڑھنا کیسا ہے. اور اگر آپ تفسیری اعتبار سے بسم اللہ پر گفتگو فرما رہے ہیں تو اس صورت میں اس پر گفتگو یہ ہونی چاہیے کہ آیا بسم اللہ الرحمن الرحیم فاتحہ کا جز ہے یا نہیں، ہر صورت کا جز ہے یا نہیں، اس طرح اس پر گفتگو ہوگی. اور اگر حدیثی اعتبار سے حدیث کی کتاب کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے تو آیا جس نے بسم اللہ سے کتاب کا آغاز نہیں فرمایا یا کام کا آغاز نہیں فرمایا تو وہ کام ناقص ابتر وغیرہ رہتا ہے. تو آیا اس حدیث کا مقام کیا ہے، ضعیف ہے، صحیح ہے، کس نے نقل کی ہے، اس کی سند کیا ہے، اس اعتبار سے گفتگو ہونا چاہیے. یہ میں نے ایک اشارہ کر دیا کہ جس کتاب کا آغاز ہو اسی اعتبار سے کلام کرنا چاہیے. پھر مختصر طور پر ویسے تو علم تفسیر کی لوگوں نے بہت ساری تعریفیں کی، سب سے جامع تعریف جلال الدین سیوطی اور محلی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر کو حل کرنے کے لیے آپ نے نام سنا ہوگا ساوی. ساوا ایک جگہ کا نام ہے، وہاں کے رہنے والے تھے اس لیے آپ کو ساوی کہا. آپ فرماتے ہیں کہ علم تفسیر کی تعریف علم یعرف به معانی و کلام اللہ تبارک و تعالی علی بساط البشریت. علم تفسیر وہ علم ہے جس میں اللہ تعالیٰ کے کلام کے معانی کو جاننا اپنی استطاعت کے مطابق، اس لیے کہ قرآن کریم کی منشے کے مطابق تو کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا، اس لیے یہ قید لگانی پڑی کہ بشریت کی استطاعت اور طاقت کے مطابق معانی خداوندی کو جاننا، اس کو علم تفسیر کہا جاتا ہے. یہ اصطلاحی تعریف ہے، ورنہ لغوی تعریف تفسیر ماخوذ ہے فسرن سے، اور فسرن کا معنی کھولنا، اور چونکہ اس میں معانی ربانی کھلتے ہیں اس لیے اس کو تفسیر کہا. بعضوں نے کہا کہ فسر نہیں بلکہ اصل میں تفسیر فسر سے ہے اور فسر سفر سے ہے. فاسندہ اس میں بھی ہے، فاسندہ اس میں بھی ہے، سفر. اور جیسے سفر میں حالات کھلتے ہیں سفر والوں کے بھی اور دنیا کے بھی، اسی طرح تفسیر میں بھی معانی ربانی کھلتے ہیں اس لیے اس کو تفسیر کہا گیا. اب سفر میں حالات کھلتے ہیں، دنیا کے حالات، بہت سارے نظائر سامنے آتے ہیں، دلائل سامنے اور خود دوست و احباب کے بھی حالات کھلتے ہیں. اسی لیے سفر ہی میں پہچانے جا سکتے ہیں کہ حقیقی دوست ہے یا ویسے ہی زبانی جمع خرچ کرنے والا دوست ہے. تو خود مسافروں کے حالات بھی کھلتے ہیں اور دنیا کے حالات بھی کھلتے ہیں، دوست و احباب کے حالات بھی کھلتے ہیں. بہرحال یہ علم تفسیر کی تعریف ہے. اب میں اس کا ترجمہ کر دوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ حمدا موافیا لنعمہ. تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو موجودہ نعمتوں کے لیے وافی ہے، یعنی اتنی حمد اللہ کی جو موجودہ نعمتیں، وہ مکافیا لمزید ہی، اور آئندہ جو نعمتیں ملنے والی ہے اللہ تعالیٰ کی حمد اس کے لیے بھی کافی ہے، یعنی حال کی نعمت اور آئندہ کی نعمت. یہاں ایک مختصر راضی کی بات سمجھ لو جو آپ الحمدللہ رب العالمین کی تفسیر میں پڑھو گے. علامہ راضی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر کبیر میں فرماتے ہیں کہ حمد خلق کے لیے ناپسندیدہ ہے، مخلوق کا اپنے لیے تعریف چاہنا یہ ناپسندیدہ ہے، بلکہ برا ہے، بلکہ روایت میں ممنوع قرار دیا.
لیکن حق تعالی جل شانہ کے لیے تعریف کا چاہنا اور تعریف کا کرنا پسندیدہ ہے۔ معتزلہ نے عقل کی بنیاد پر یہ کہا کہ جب مخلوق کے لیے ستائش صحیح نہیں تو خالق کے لیے بھی صحیح۔ بس یہی وہ عقلی گھوڑے دوڑاتے ہیں جس کی بنیاد پر وہ ٹھوکریں کھاتے رہتے ہیں۔ حالانکہ خالق کو خلق پر قیاس نہیں کیا جائے گا۔ خالق بجمیع صفات ہی خالق ہے، مخلوق بجمیع صفات ہی مخلوق ہے۔ یہاں رازی نے ایک اصول لکھا ہے جو اپنے دلوں پر نوٹ کر فرمایا، جیسے افعال میں خالق کو خلق پر قیاس نہیں کیا جاتا، اسی طرح صفات میں بھی خالق کو خلق پر قیاس نہیں کیا جائے گا، اسی طرح ذات میں بھی خالق کو خلق پر قیاس نہیں کیا جائے۔ یہ اصول ہے۔ مخلوق کی ذات فانی ہے، اللہ کی ذات باقی ہے۔ مخلوق کی صفات فانی ہے، اللہ کی صفات باقی ہے۔ جب یہ باتیں، یہ اصول سامنے ہوں گے تو بہت سارے معتزلہ کے اشکالات جگہ جگہ شرع عقائد کے بھی حل ہوتے چلے جائیں گے، قرآن کریم میں بھی بہت سارے اشکالات حل ہوتے چلے جائیں گے۔ اسی لیے ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون میں معتزلہ یہ کہتے ہیں کہ عبادت اللہ کی غرض ہے، حالانکہ غرض محتاج کی دلیل ہے، اور خلق محتاج ہوتے ہیں، خالق محتاج نہیں ہوتے۔ یہاں معتزلہ نے تو دھوکہ کھایا ہی تھا، ماتریدیہ نے بھی دھوکہ کھا لیا اور لکھ دیا کہ اللہ تعالیٰ کے جو ہے افعال معلل بالاغراض ہے، یعنی اللہ کے جتنے افعال ہیں وہ غرض ہیں سارے۔ عبادت بندے کو اس لیے پیدا کیا کہ بندے سے عبادت کی غرض تھی، تو اس کا مطلب تو اللہ کا محتاج ہونا لازم آ گیا۔ سب سے جامع تفسیر رازی نے کی، اس کے بعد انور شاہ صاحب کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے کی۔ فرمایا یہ ترجمہ نہ کرو کہ اللہ کے افعال معلل بالاغراض ہے، یہ نہیں، اللہ کے افعال معلل بالحکمت ہے۔ عبادت یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے جو بندے کے پاس سے مطالبہ ہوا ہے۔ غرض میں محتاجگی پائی جاتی ہے، حکمت میں محتاجگی نہیں پائی جاتی۔ تو ذات میں بھی خالق کو خلق پر قیاس نہیں، صفات میں بھی نہیں، افعال میں بھی نہیں۔ بندے کے افعال، بندے کی ذوات اور بندے کی صفات فانی ہیں، اللہ کی ذات، اللہ کی صفات، اللہ کے افعال باقی ہیں۔ والصلاۃ والسلام علی سیدنا، صلاۃ و سلام نازل ہو ہمارے سردار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وآلہ وصحبہ، آپ کے آل پر، آپ کے صحابہ پر اور آپ کے لشکر پر، وہ جنودی، یہاں لشکر بول کر قیامت تک دین کے معین لوگ آ گئے، سارا لشکر ہے آپ کا، چاہے وہ مدرسوں کی لائن سے ہو، دعوت تبلیغ کی لائن سے ہو، یا مجاہدین کی لائن سے ہو، جس شکل میں ہو، بشرطے کہ وہ حق پر چلنے والے، باطل والے نہیں۔ اما بعد فہذا مشدت الیہ حاجت الراغبین، تو یہ کتاب اور یہ تفسیر جس کی طرف رغبت کرنے والوں کی حاجت نے رغبت کی، پھر تکمیل تفسیر القرآن الکریم، کہ قرآن کریم کی اس تفسیر کو مکمل کیا جائے، الذی الفہ، جس کو تصنیف فرمایا، تعلیف فرمایا الامام العلامہ المحقق المدقق۔ محقق کا معنی کسی مسئلے کو مدلل بالدلائل کرنے والا، اور مدقق کا معنی ہوتا ہے گہرا علم رکھنے والا۔ تم طلبا ہو، ابھی کچھ میرے پاس علماء آئے، میں نے کہا آج کل علماء میں جوش و خروش ہے لیکن تدقیق و تحقیق نہیں، جوش و خروش ہے، اسی لیے بڑے شاندار مظاہرات کریں گے لیکن غور و فکر نہیں کریں گے، جس کے نتیجے میں شرمندگی اٹھانی پڑے۔ تو علم کے ساتھ ساتھ، جوش و خروش کے ساتھ ساتھ علم کی ضرورت ہے، تحقیق اور تدقیق کی ضرورت ہے۔
جس کو لکھا تھا محقق و مدقق جلال الدین محمد بن احمد المحلی الشافعی رحمۃ اللہ علیہ، جو مسلکاً شافعی تھے، والتتمیم ما فاتہ وہو، اور مجھے اس بات کی طرف کہا گیا کہ میں اس کا فوت شدہ حصہ مکمل کروں، اور وہ سورہ بقرہ سے لے کر سورہ اسراء کے اخیر تک کا حصہ ہے، بے تتمۃ علی نمتہ، اسی طریق پر، یعنی جس طریق پر محلی نے لکھا ہے اسی طریق پر۔ اسی لیے جلالین میں پڑھانے والے کا کمال یہ ہونا چاہیے کہ صاحب جلالین کی عبارت حل کرے۔ آپ کسی اشکال کا جواب دے رہے ہیں، ورنہ لمبی چوڑی تقریر کے لیے تو معرف القرآن بھی ہے اور بیان القرآن بھی ہے اور فلاں بھی ہے اور بہت ساری کتابیں ہیں تفسیر۔ یہاں یہ نہیں، یہاں صرف یہ حل کرنا ہے کہ آپ یہ فرما رہے ہیں کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ أَيْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لِأَنَّهُ آخِرُ الْأَيَّامِ، بس اتنا ہی جملہ، یہ آپ کسی سوال کا جواب دینا چاہ رہے ہیں یا آپ کسی بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں؟ یہ حل کرنا، یہ اصل جلالین کے اندر ہے۔ تو اسی طریق پر جس طریق پر علامہ محلی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حصے کو مکمل فرمایا، والاعتماد علی ارجح الاقوال علی نمتہ من ذکر ما یفہم بہ کلام اللہ تعالی، جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کا کلام سمجھا جائے اور اقوال میں سب سے راجح اقوال کو نقل کیا جائے، یعنی بہت سارے اقوال نہیں، بس جو راجح قول ہے، وَإِعْرَابِ مَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ، اور ان اعراب کی وضاحت کر دی جائے جس کی ضرورت ہو۔ ہر جگہ اعراب بیان کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، اس لیے کہ اس کے لیے بھی بہت ساری کتابیں پڑھی ہیں جس کے اندر اعراب کا بیان ہوا کرتا ہے۔ وَتَنْبِيهِ عَلَى الْقِرَاءَةِ الْمُخْتَلِفَةِ، یہی وجہ ہے کہ ان ابحاث کو بہت سی جگہوں پر لوگ چھیڑ دیتے ہیں جس کو چھیڑنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ہمارے استاد محترم حضرت مولانا عاقل صاحب دامت برکاتہم العالیہ ابھی رمضان سے قبل جب تشریف لائے ہمارے وہاں اور آخری باب پر کلام فرمایا بخاری شریف میں، تو کلام کرتے کرتے جب سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم پر پہنچے تو حضرت نے فرمایا لوگ یہاں کلام کرتے ہیں کہ اس میں فعل کیا ہے، فاعل کیا ہے، فلاں۔ فرمایا پڑھنے کی چیز ہے، اس میں فعل فاعل تلاش کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ جو چیز پڑھنے کی ہوا کرتی ہے اس میں فعل فاعل تلاش کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ جہاں ضرورت ہو وہاں مسائل ہوا کرتے ہیں، خواہ کے لیے ہر جگہ اپنے اعرابی بیان کو شروع کر دینا یہ نہیں ہوا کرتا ہے۔ وَإِعْرَابِ مَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ، جس کی ضرورت ہو ان اعراب کو بیان کرنا، وَالتَّنْبِيهُ عَلَى قِرَاءَةِ الْمُخْتَلِفَةِ الْمَشْهُورَةِ، اور یہ کہ تنبیہ کی جائے ان قراءت پر جو قراءت مختلفہ مشہورہ ہے۔ معلوم ہوتا ہے غیر مشہور قراءتیں بھی ہیں جو قراءت شاذہ کہی جاتی ہیں، لیکن میں اس کو نقل نہیں کروں گا۔ علاوہ اس کا مطلب یہ نکلا کہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ جو ہے قراءت سبا اور اشرا وغیرہ سے بھی واقف ہے، یہی وجہ ہے کہ جگہ جگہ ان قراءتوں کی طرف اشارہ بھی فرمائیں گے۔ علا وجہ لطیف طریق پر و تعبیر وجیز، مختصر تعبیر کے ساتھ، وجیز کا معنی مختصر، لمبی چوڑی، وتر کی تطویل، اور یہ کہ مجھے یہ بھی کہا گیا کہ میں تطویل کو چھوڑ دوں، یعنی لمبی لمبی تقریریں نہ کروں، بذکر اقوال غیر مرضیۃ، ایسے اقوال کو ذکر کر کے جو پسندیدہ نہ ہو، جو موضوع اقوال ہے، ضعیف اقوال ہے، اس کو ذکر نہ کیا جائے۔ وہ اعاریب، اور بہت زیادہ اعرابوں کو بھی بیان نہ کیا جائے، محلہ کتب العربیہ، اس کے لیے عربی کتابیں پڑھی ہوئی ہے وہیں حل کیا جائے۔ واللہ دنیا میں اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ سے سوال کرتا ہوں کہ اللہ دنیا میں اس کتاب کو نافع بنائے، وأحسن الجزاء علیہ فی العقبہ، اور تعالیٰ اس کو آخرت میں میرے لیے ثواب کا ذریعہ بنا دے اپنے فضل و کرم سے، من نہیں و کرم ہی، اپنے فضل و کرم سے۔ یہ آپ کا مقدمہ ہے اور اس کے بعد آپ سورہ بقرہ سے اپنی تفسیر کو شروع کر جائیں۔ بہت کچھ ہے اس میں نے مختصر طور پر چند باتیں ذکر کر دی۔ واللہ سبحانہ و تعالی